وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے منافقین کا پردہ فاش۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد دو چیزیں کافی اہم تھی جس میں منافقوں کا کردار تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اب اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ واقعی دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظاہری طور پر جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ آئیے ایک حدیث کے حوالے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کی تاج پوشی کی پوری تیاری ہو چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آ گئے تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بنا لیا، بے تاج بادشاہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے دشمنی مول لے لی۔ آئیے ایک حدیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4566، یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، ایک مجلس کے پاس سے گزرے، اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی موجود تھا۔ مجلس کے اندر مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یعنی بت پرست تھے، اور یہودی بھی تھے، سب لوگ موجود تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سواری کی ٹاپوں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں آیا، خمر عبداللہ بن ابی انفہ بردائہ، کہ چادر سے، اپنی چادر سے اس نے اپنا منہ ڈھک لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا لا تغبروا علینا، ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ایھا المرء انہ لا احسن مما تقول ان کان حقا فلا تؤذنا به فی مجلسنا ارجع الی رحلک فمن جاءک فاقصص علیہ۔ اے آدمی، جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے بے شک وہ سب سے عمدہ کلام ہے، آپ ہمیں ہماری مجلس میں آ کر تکلیف مت دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، گرچہ یہ کلام بہت اچھا ہے تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہم کو تکلیف نہ دیجیے۔ جو آدمی آپ کے پاس آئے اس کو پڑھ کر آپ سنائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں تو لوگ جب مجلس میں موجود تھے تو وہاں آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ اس کے جواب میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ فاخشنا به فی مجلسنا فإنا نحب ذلک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلس میں ضرور آئیے اور ہم اس کو تو پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ بات کہی کہ ایسا آج عبداللہ بن ابی بن سلول نے مجھ سے کہا ہے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ اعف عنہ واصفح عنہ، معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے۔ فوالذی انزل علیک الکتاب لقد جاء اللہ بالحق الذی انزل علیک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے اوپر کتاب اتارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق دیا ہے اور آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس کو آپ لے کر آئے ہیں۔ لقد اصطلح اہل هذه البحیرہ علی ان یتوجوہ فیعصبوہ بالعصابہ، شہر مدینہ والے اتفاق کر لیے تھے کہ اس کو تاج پہنائیں گے، عبداللہ بن ابی بن سلول کو۔ ان لوگوں نے تیاری کر لی تھی، شاہی پگڑی اس کے اوپر رکھی جائے گی۔ فلما ابى اللہ ذلك بالحق الذي آتاك اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا آپ لے کر آئے، اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ شرک بذلک، اس وجہ سے وہ اب چڑ گیا ہے۔ فذلک فعل ما رأیت، اسی لیے اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا جو آپ نے دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کی دشمنی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ جنگ بدر میں دیکھا کافروں کی ہار ہو گئی اور اس کی تاج پوشی جو ہونے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ اپنی طاقت بھی نہیں دکھا سکتا تھا، تو اندر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کام کرنے لگا، اور اس کے بعد دشمنان اسلام کے ساتھ مل گیا۔ جنگ احد میں 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے 700 لوگ ہی رہ گئے تھے۔
غزوہ خندق میں اس کا ہاتھ ہے۔ پھر اسی طرح بنو نذیر کے پاس گیا اور کہا کہ تم لوگ نکلو نہیں، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تم لڑو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور اس کے بعد غزوہ بنی مستلق یا مریسی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس موقع پر اس نے کہا تھا کہ ہم ذلیل ترین لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، مہاجرین کو ذلیل کہا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3518، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری اور ایک مہاجرین میں کچھ باتہ بحث ہو گئی۔ انصاری کا نام سنان تھا، اس نے کہا یا الانصار، اے انصار مدد کے لیے آؤ، اور مہاجر نے کہا جس کا نام جہجہ غفاری تھا یا المہاجرین، مہاجرین مدد کے لیے آؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا فما بال دعوی اہل الجاہلیہ، ارے یہ کیا زمانے جاہلیت کی بات تم لوگ کر رہے ہو، دعوہا فانہا خبیثہ، چھوڑ دو اسے، اس سے بدبو آ رہی ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا لئن رجعنا المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، منافقوں کے بارے میں ایک پوری سورہ ہی ہے، سورہ منافقون سورہ نمبر 63۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والے جو ہے وہ ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا الا نقتل یا رسول اللہ هذا الخبیث، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس خبیث کو قتل نہ کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتحدث الناس انه كان يقتل اصحابہ، کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے کیا کیا، منافقین نے کیا کیا؟ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 12، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ منافقین نے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے والا وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا ہے۔ منافقوں کے بارے میں سورہ احزاب کی شروع ہی میں آیا، آیت نمبر 1 پر غور کیجئے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، آپ اللہ سے ڈرتے رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح اس نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی زینب کو طلاق دے دیا تو اس مسئلے کو بھی خوب ابھارا، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے جا رہے ہیں، یعنی پیچھے پیچھے پڑا رہا۔ غزوہ مستلق کے بعد وہ ایک دم کھل کے آ گیا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو ہے کفن کے طور پہ دے دیا، جنازے کی نماز بھی پڑھانا چاہا، جنازے کی نماز پڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2400، عبداللہ بن ابی بن سلول کے لڑکے، ان کا نام عبداللہ تھا، وہ صحابی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنا قمیص ہمیں دے دیجئے، فآتاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ پھر یہ کہا کہ میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نماز پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ آپ استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی کریں، لیکن اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جنازے کی نماز پڑھانا چاہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 84، کہ آپ منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھیے۔ اس سے یہ پتہ چلا منافقوں کی سازش، منافقوں کا مکر و فریب بالکل کھل کر سامنے آ گیا غزوہ بنی مستلق کے بعد۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور منافقوں کے بارے میں ایک آیت اور دیکھ لیجئے کہ یہ جہنم کے نچلے درجے میں ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 145، کہ بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہیں اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، پہنچانے کی توفیق دے، آمین، اور منافقوں کے طور طریقے سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين